السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا شخص حاضر ہوا فتح مکہ کے بعد کہ جس کے ہاتھوں سے بڑا سنگین جرم ہوا تھا۔ غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے۔ وحشی بن حرب کرائے کا قاتل تھا۔ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے صنادید مکہ نے اسے خریدا اور کہا کہ حمزہ کو مار کر آؤ، منہ مانگا انعام پاؤ۔ فتح مکہ کے بعد یہ وحشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن سکتا ہوں؟ سیرت سرور کائنات میں آتا ہے کہ وحشی بن حرب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو بہت کم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایسا کیوں تھا۔ اس نے جب عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری خطا معاف ہو سکتی؟ میں جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کے لہجے میں جواب دیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک بات ہے جو معاف نہیں ہوتی، باقی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اور وہ بات شرک۔ کیونکہ شرک گناہ نہیں ہے، غداری ہے۔ گرامر میں اسے ظلم سے معنون کیا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن جب ہم اپنے انداز میں اس کا مفہوم ڈھونڈیں گے تو غداری۔ وحشی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بھی تو آیا ہے کہ من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے تو مومن کو نہیں، ایک مومن اعظم کو قتل کیا ہے، جس کی مظلومیت نے آپ کو بھی آبدیدہ کر دیا۔ احد کے سینے پر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہوئے تھے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، کیا یہ خطا بھی معاف ہو جائے گی؟ صاحب قرآن نے فرمایا آگے بھی تو پڑھو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ہاں، اگر کوئی خلوص دل سے تائب ہو کر اللہ کے حضور جھک جائے، ایمان لائے اور ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کرے تو اس کی یہ خطا بھی معاف ہو جاتی ہے۔ صرف معاف نہیں ہوتی بلکہ سیئات حسنات سے بدل جاتی ہیں۔
کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وحشی بڑا حساس تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ جو ایمان کے بعد عمل صالح کی بات آئی ہے نا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ میرا نفس بڑا مغرور ہے، بہت باغی ہے، وہ مجھے عمل صالح نہیں کرنے دے گا۔ مجھ سے کہاں تہجد پڑھی جائے گی حضور، میں کہاں نوافل ادا کروں گا اور راتوں کا قیام کروں گا اور ذکر و فکر کروں گا، یہ عمل صالح کی شرط تو پوری ہوگی نہیں مجھ سے۔ پھر اسلام بھی قبول کروں، عمل صالح نہ ہو تو جہنم رسید ہو جاؤں، بات تو نہ ہوئی۔ مجھے تو گارنٹی چاہیے جنت کی، نجات کی ضمانت چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے عمل صالح نہ ہو تب بھی میری بخشش کی کوئی امید ہے تو یہ آیت اتری۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن سے زندگی کے سفر میں بہت لغزشیں ہوئیں، بہت ٹھوکریں کھائیں، ان سے کہہ دیجئے میرے رسول تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنی خطاؤں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جایا کرو، بلکہ میری رحمت پر نظر رکھا کرو، وہ تو نقطہ نواز ہے۔ وحشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد آپ کا رضاکار بن کر چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تجھے مبارک ہو، ایمان نصیب ہوا، تیری جہنم تو جنت سے بدل گئی، بس صرف اتنی مہربانی کیا کرو کہ میرے سامنے ذرا کم آیا کرو، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ بات تو اتر گئی نا وحشی کے وجدان میں اور جذبات کی گہرائیوں میں۔ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے الہ العالمین میری ایک سفاکانہ ادا سے تیرا محبوب زخمی گیا، میں نے تیرا ایک نامور دشمن مارا، تیرے محبوب کو اشکبار کر ڈالا، اب کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ تو خلافت صدیقی میں خلافت راشدہ کے تاجدار اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا، مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر کی متفقہ قیادت میں اس امت نے جب جہاد کیا ہے تو اس میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ اگلے دن میدان کارزار میں اترنا تھا، ساری رات رو رو کر دعائیں مانگی، صبح ہوئی تو ایک کونے سے آواز آئی فرزندان اسلام مبارکباد دو، اللہ نے میرے آنسو کی لاج رکھ لی اور میری تمنا پوری کر دی۔ فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو وحشی مسیلمہ کذاب کے سینے پر پاؤں رکھے ہوئے ہے اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے۔ کہنے لگا میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، رحمت عالم کی آنکھیں برس پڑی تھی، اب مطمئن ہوں حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو بھی جہنم رسید کر کے جا رہا ہوں، اب حشر میں حضور مسکراتے ہوئے مجھے سینے سے لگائیں۔ ساری قضائیں ادا کر دی۔ میں نے یہ حوالہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے کہ اسلام واحد منزل ہے انسانی فکر کی اور عمل کی کہ جو انسان کو ہلاکتوں سے بچاتا ہے اور مایوسی کے دلدل سے نکالتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی عبادت اور اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما لے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔